ہم اصل میں ان سے اتنے متاثر ہیں، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ڈالر اور ریال کمانا بن گیا ہے۔ ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ان ملکوں کا ویزا لیں اور ان ملکوں میں جا کے ہم رہائش اختیار کریں، کیونکہ دنیا کا مال تو بہرحال ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ ان کی بے بسی دکھاتا رہتا ہے۔ کرونا کے اندر نہیں دیکھی کس طریقے سے اس دور میں سائنس کے عروج میں جب انہوں نے اینٹی بائیوٹک ایجاد کرنے کے بعد سمجھ لیا کہ بس اب بیکٹیریا تو ہم نے ختم کر دیا اور وائرس کی بھی ہم نے بڑی ویکسینیشن کر لی ہے، اب ہم نے پولیو ختم کر رہے ہیں، ہم نے ڈفتیریا ختم کر دیا، ہم نے وہ خناق ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا، چیچک بڑی ہوا کرتی تھی ہمارے بزرگوں کے اندر، ہم نے وہ ختم کر لی، تو اب تو ہم بڑے مضبوط ہو گئے ہیں صحت کے میدان میں۔ اللہ نے ایک ایسا وائرس بھیجا کہ سب کے سب بے بس ہو گئے، کیسے لاشیں گری ہیں۔ اللہ بے بسی دکھاتا رہتا ہے، لیکن ہماری نگاہوں میں ان ملکوں کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی سازش ہوگی۔ اب شام میں اللہ نے مسلمانوں کو بڑی خوشخبری سنائی ہے، اہل سنت وہاں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم اس کے پیچھے بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی امریکہ کی سازش ہوگی، کوئی اسرائیل کی سازش ہوگی۔ ہم سازشوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ کی عظمت کو ماننا ہے۔ ہمیں اپنی نگاہوں سے ان بے بس انسانوں کی بے بسی کی تصویر سامنے رکھنی ہے۔ ہمیں ہر وقت ان کے گن نہیں گانے۔ اور پھر اللہ نے دکھا دیا غزہ کے اندر کیا کچھ ہوا۔ اب غزہ کے اندر 15 مہینے کی جنگ لڑی انہوں نے، اور کس لیے لڑی کہ وہ کچھ مجاہدین نے ان کے بندے یرغمال بنا لیے، 1400 بندے مار دیے، 35-40 یرغمال بنا لیے، جس میں فوجی جرنیل تک شامل تھے، اور انہوں نے غزہ برباد کر دیا، وہاں مسلمانوں کے معصوم بچوں کو اور عورتوں کو شہید کر دیا، اپنے یرغمالی نہیں ڈھونڈ سکے۔ اور اب کتنے بے بسی کے ساتھ انہیں معاہدہ کرنا پڑا اپنے یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے کہ ہم ان 35 کے بدلے میں تمہارے 1500 بندے چھوڑنے کو تیار ہیں، تمہارے 500 وہ بندے جنہیں ہم عمر قید دے چکے ہیں اور سخت سزائیں دے چکے ہیں، ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ ہم ان کی بے بسی کو دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی سائنسی ترقی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس سے مروب ہیں، ہم ان کی سائنسی ترقی کی مروبیت میں ان کی یہ بے بسی ہمیں بھول جاتی ہے۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو اس بات سے بھی منع کیا کہ ایک مسلمان ان کفار کے علاقوں کے اندر جا کر رہائش اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے اندر اور کفار کے اندر رہتا ہے۔ اب مشرکین اور کفار کے اندر صحابی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ کتنا دور ہونا چاہیے؟ اس زمانے میں آگ جلتی تھی نا، آپ نے فرمایا کہ آگ ایک دوسرے کی آگ نظر نہ آئے۔ یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد کی ہے، ترمذی کا 1604 نمبر ہے۔ تو یہ ہم پر اتنا ان کا روب طاری ہو جائے کہ ہم ان کے بارے میں ہر بات کی تعویل کریں، ہر بات کے بارے میں ہم پریشان ہوں